آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کی جانب سے SSC پارٹ 2 2018 کے سمعی مہارتوں کے امتحان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس جز کا کل دورانیہ 25 منٹ ہے اور اس کے کل نمبر 16 ہیں۔ آپ کو 2 اقتباسات سنائے جائیں گے، ہر اقتباس 2 بار سنایا جائے گا۔ پہلے اقتباس نمبر 1 کو غور سے سنیے اور پھر اس اقتباس سے متعلق 8 سوالات کو پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی وقت پر موجود 4 دائروں میں سے ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے اور اس کے بعد اقتباس نمبر 2 سے متعلق سوالات کو پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی وقت پر 4 دائروں میں سے ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اقتباس نمبر 1، اردو انتظار حسین کی چھاؤں سے محروم ہو گئی۔ اپنے اخباری کالم میں وجاہت مسعود نے لکھا تھا کہ انتظار حسین وہ چھتنار چھاؤں ہے جو صرف لاہور ہی پر نہیں بر صغیر پاک و ہند کے ہر اس آنگن پر سایہ فگن رہی ہے جہاں اردو بولی جاتی ہے۔ ناول نگار، افسانہ نگار اور تنقید نگار انتظار حسین دسمبر 1923 میں میرٹھ، بلند شہر، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ یوں انہوں نے 92 برس کی عمر پائی۔ انتظار حسین کو ان کی ادبی خدمات پر پاکستان سے ستارہ امتیاز ملا، جبکہ فرانسیسی حکومت کی طرف سے انہیں فرانس کے اعلیٰ ادبی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ وہ پچھلے چند روز سے لاہور کے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ انتظار حسین نے میرٹھ کالج سے BA کیا اور پنجاب یونیورسٹی سے MA اردو کرنے کے بعد صحافت کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ پہلا افسانوی مجموعہ گلی کوچے 1953 میں شائع ہوا۔ روزنامہ مشرق میں طویل عرصے تک چھپنے والے ان کے کالم لاہور نامہ کو بہت شہرت ملی۔ وہ ریڈیو کے لیے بھی کالم نگاری کرتے رہے۔ انہوں نے آگے سمندر ہے، بستی اور چاند گہن جیسے آفاقی ناول لکھے۔ ان کے افسانے آخری آدمی، خالی پنجرہ، خیمے سے دور، شہر افسوس، کچھوے، کنکرے اور گلی کوچے مشہور ہوئے۔ جل گرجے ان کی داستان کا نام ہے، جبکہ نظریے سے آگے ان کی تنقید کی کتاب ہے۔ ان کے ایک ناول اور افسانوں کے 4 مجموعے انگریزی زبان میں بھی شائع ہو چکے ہیں۔ لکھاری اور انسانی حقوق کے متحرک کارکن زمان خان ان کے دوست ہیں، جو ان کے ساتھ کتابوں کا تبادلہ کر لیتے تھے۔ ہر اتوار کو ان کے ہاں محفل میں شریک ہوتے۔ انہوں نے انتظار حسین کے جانے کو اردو ادب کے لیے بہت بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ذاتی حوالے سے انتظار حسین کو بہت عمدہ، پیارا، نفیس اور خوش مزاج انسان پایا۔ اردو اور پنجابی کے مشہور شاعر انور مسعود کا کہنا ہے کہ انتظار حسین برصغیر میں اردو ادب، افسانے اور ناول کے حوالے سے سب سے معتبر شخصیت تھے۔ ان کا مقام بے مثال ہے اور ایسے لوگ مدتوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ اردو شاعر، ڈرامہ نگار اور نقاد امجد اسلام امجد کے مطابق انتظار حسین نابغہ روزگار تھے۔ ان کا دور ان کی وجہ سے نثر اور افسانے کا سنہری دور قرار دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایسی بلندیوں کو چھوا کہ کوئی اور نہ چھو سکا۔ امجد اسلام امجد کا کہنا ہے وہ نہایت عمدہ انسان تھے، محبت کرنے والے، دوسروں کو جگہ دینے والے، اعلیٰ انسان۔ کالم نگار وجاہت مسعود انتظار حسین کو انتظار بھائی کہتے تھے اور آج ہی ایک روزنامے میں ان کی صحتیابی کے لیے دعائیہ کالم بھی لکھا تھا۔ وجاہت مسعود کے مطابق 1984 میں فیض احمد فیض کے انتقال کے بعد اردو ادب کے لیے یہ سب سے بڑا صدمہ ہے۔ کسی بھی سوچنے والے کا جانا بڑا سانحہ ہے، مگر ایک ایسی شخصیت کا جانا جس نے مختلف جہتوں میں حصہ ڈالا ہو، صورت گری کی ہو، بہت بڑا خلا پیدا کرتا ہے۔
اب سوال نمبر 1 تا 8 جو صفحہ نمبر 2 اور 3 پر ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیے۔ اس دوران آپ چاہیں تو اس اقتباس سے متعلق سوالات دیکھ سکتے ہیں۔ اردو انتظار حسین کی چھاؤں سے محروم ہو گئی۔ اپنے اخباری کالم میں وجاہت مسعود نے لکھا تھا کہ انتظار حسین وہ چھتنار چھاؤں ہے جو صرف لاہور ہی پر نہیں، بر صغیر پاک و ہند کے ہر اس آنگن پر سایہ فگن رہی ہے جہاں اردو بولی جاتی ہے۔ ناول نگار، افسانہ نگار اور تنقید نگار انتظار حسین دسمبر 1923 میں میرٹھ، بلند شہر، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ یوں انہوں نے 92 برس کی عمر پائی۔ انتظار حسین کو ان کی ادبی خدمات پر پاکستان سے ستارہ امتیاز ملا، جبکہ فرانسیسی حکومت کی طرف سے انہیں فرانس کے اعلیٰ ادبی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ وہ پچھلے چند روز سے لاہور کے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ انتظار حسین نے میرٹھ کالج سے BA کیا اور پنجاب یونیورسٹی سے MA اردو کرنے کے بعد صحافت کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ پہلا افسانوی مجموعہ گلی کوچے 1953 میں شائع ہوا۔ روزنامہ مشرق میں طویل عرصے تک چھپنے والے ان کے کالم لاہور نامہ کو بہت شہرت ملی۔ وہ ریڈیو کے لیے بھی کالم نگاری کرتے رہے۔ انہوں نے آگے سمندر ہے، بستی اور چاند گہن جیسے آفاقی ناول لکھے۔ ان کے افسانے آخری آدمی، خالی پنجرہ، خیمے سے دور، شہر افسوس، کچھوے، کنکرے اور گلی کوچے مشہور ہوئے۔ جل گرجے ان کی داستان کا نام ہے، جبکہ نظریے سے آگے ان کی تنقید کی کتاب ہے۔ ان کے ایک ناول اور افسانوں کے 4 مجموعے انگریزی زبان میں بھی شائع ہو چکے ہیں۔ لکھاری اور انسانی حقوق کے متحرک کارکن زمان خان ان کے دوست ہیں، جو ان کے ساتھ کتابوں کا تبادلہ کر لیتے تھے۔ ہر اتوار کو ان کے ہاں محفل میں شریک ہوتے۔ انہوں نے انتظار حسین کے جانے کو اردو ادب کے لیے بہت بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ذاتی حوالے سے انتظار حسین کو بہت عمدہ، پیارا، نفیس اور خوش مزاج انسان پایا۔ اردو اور پنجابی کے مشہور شاعر انور مسعود کا کہنا ہے کہ انتظار حسین برصغیر میں اردو ادب، افسانے اور ناول کے حوالے سے سب سے معتبر شخصیت تھے۔ ان کا مقام بے مثال ہے اور ایسے لوگ مدتوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ اردو شاعر، ڈرامہ نگار اور نقاد امجد اسلام امجد کے مطابق انتظار حسین نابغہ روزگار تھے۔ ان کا دور
ان کی وجہ سے نثر اور افسانے کا سنہری دور قرار دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایسی بلندیوں کو چھوا کہ کوئی اور نہ چھو سکا۔ امجد اسلام امجد کا کہنا ہے وہ نہایت عمدہ انسان تھے، محبت کرنے والے، دوسروں کو جگہ دینے والے، اعلیٰ انسان۔ کالم نگار وجاہت مسعود انتظار حسین کو انتظار بھائی کہتے تھے، اور آج ہی ایک روزنامے میں ان کی صحتیابی کے لیے دعائیہ کالم بھی لکھا تھا۔ وجاہت مسعود کے مطابق 1984 میں فیض احمد فیض کے انتقال کے بعد اردو ادب کے لیے یہ سب سے بڑا صدمہ ہے۔ کسی بھی سوچنے والے کا جانا بڑا سانحہ ہے، مگر ایک ایسی شخصیت کا جانا جس نے مختلف جہتوں میں حصہ ڈالا ہو، صورت گری کی ہو، بہت بڑا خلا پیدا کرتا ہے۔ اب آپ کو سوال حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ اب آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے۔ یہ اقتباس بھی 2 مرتبہ سنایا جائے گا۔ اقتباس نمبر 2۔ سبل لائن۔ ایک رات 11 بجے کے قریب میں بجلی بجھا کر بستر پر لیٹا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سوچا کہ شاید رمضان کوئی چیز بھول گیا ہے، لینے آیا ہے، لیکن دروازہ کھولا تو برآمدہ خالی تھا۔ البتہ ہوا کا ایک گرم سا جھونکا میرے چہرے سے ضرور لگا۔ فروری کی وہ رات خوب ٹھنڈی تھی، لیکن برآمدے میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کہیں پاس ہی الاؤ جل رہا ہے۔ اس رات کے بعد یہ دستک ایک معمول بن گئی۔ جیسے ہی بجلی بجھا کر لیٹتا، دروازے پر تھپا تھپ 2-3 بار دستک ضرور ہوتی۔ ایک رات جب یہ دستک نہ ہوئی تو مجھے عجیب سا لگا۔ میں بجلی بجھا کر لیٹ ہی رہا تھا
کہ سوئچ کھٹاک سے بجا اور بجلی خود بخود روشن ہو گئی۔ میں بجلی بجھانے کے لیے اٹھا تو میرے سلیپر کہیں نظر نہ آئے۔ پلنگ کے نیچے جھانکا، ادھر ادھر تلاش کیا، لیکن سلیپر ندارت۔ اسی اثنا میں سوئچ خود بخود کٹایا اور بجلی بجھ گئی۔ میں دوبارہ لیٹا تو سرہانے کے نیچے چرمر سا ہوا۔ تکیا اٹھا کر دیکھا تو وہ سلیپر بڑے سلیقے سے غلاف کے اندر دھرے تھے۔ کوٹھی کا ڈرائنگ روم سونے کے کمرے سے ملحق تھا۔ درمیان میں ایک دروازہ تھا جو عموماً کھلا رہتا تھا۔ دروازے میں سبز رنگ کی جالی کا ایک باریک سا پردہ لٹکا رہتا تھا۔ یکایک دروازے کا پردہ ہلا اور ڈرائنگ روم میں سرسراہٹ سی ہوئی، جیسے ریشم کا تھان کھل رہا ہو۔ پھر چوڑیاں کھنکیں اور ایک نسوانی آواز نے چند ہچکیاں لیں۔ فرش پر اونچی ایڑی والے زنانہ جوتوں کے چلنے پھرنے کی آواز پیدا ہوئی۔ میں ڈرتے ڈرتے پردے کے پیچھے سے جھانکنے لگا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن فضا میں ہنا کے عطر کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ میں نے ڈرائنگ روم کا بلب روشن کر کے ماحول کا جائزہ لیا۔ ایک اداس خاموشی کے سوا وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ واپس آ کر پلنگ پر لیٹا تو چھت پر بہت سے بھاری برکم قدموں کی آواز سنائی دی، اور ساتھ ہی کئی پتھر پے در پہ اندر برسنے لگے۔ پھر پتھر میرے دائیں بائیں آگے پیچھے زور زور سے گرتے تھے، لیکن مجھے لگتے نہ تھے۔ دروازہ، کھڑکی اور روشن دان بند تھے، لیکن پتھروں کا میں بدستور برستا رہا۔ باہر کافی زور کی بارش ہو رہی تھی، لیکن کمرے میں گرنے والے پتھر بالکل خشک تھے۔ ایک اینٹ جو میرے بازو کے عین پاس آ کے گری کوئی 2.5 سیر وزنی تھی۔ اب سوال نمبر 9 تا 16 جو صفحہ نمبر 4 اور 5 پر ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔ آپ سے جب تک کہا نہ جائے آپ صفحہ نمبر 5 نہیں الٹیں گے۔ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیے۔ اس دوران آپ چاہیں تو اس اقتباس سے متعلق سوالات دیکھ سکتے ہیں۔ سول لائن: ایک رات 11 بجے کے قریب میں بجلی بجھا کر بستر پر لیٹا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سوچا کہ شاید رمضان کوئی چیز بھول گیا ہے، لینے آیا ہے، لیکن دروازہ کھولا تو برآمدہ خالی تھا۔ البتہ ہوا کا ایک گرم سا جھونکا میرے چہرے سے ضرور لگا۔ فروری کی وہ رات خوب ٹھنڈی تھی، لیکن برآمدے میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کہیں پاس ہی الاؤ جل رہا ہے۔ اس رات کے بعد یہ دستک ایک معمول بن گئی۔ جیسے ہی بجلی بجھا کر لیٹتا
دروازے پر تھپا تھپ 2-3 بار دستک ضرور ہوتی۔ ایک رات جب یہ دستک نہ ہوئی تو مجھے عجیب سا لگا۔ میں بجلی بجھا کر لیٹ ہی رہا تھا کہ سوئچ کھٹاک سے بجا اور بجلی خود بخود روشن ہو گئی۔ میں بجلی بجھانے کے لیے اٹھا تو میرے سلیپر کہیں نظر نہ آئے۔ پلنگ کے نیچے جھانکا، ادھر ادھر تلاش کیا، لیکن سلیپر ندارت۔ اسی اثنا میں سوئچ خود بخود کٹایا اور بجلی بجھ گئی۔ میں دوبارہ لیٹا تو سرہانے کے نیچے چرمر سا ہوا۔ تکیا اٹھا کر دیکھا تو وہ سلیپر بڑے سلیقے سے غلاف کے اندر دھرے تھے۔ کوٹھی کا ڈرائنگ روم سونے کے کمرے سے ملحق تھا۔ درمیان میں ایک دروازہ تھا جو عموماً کھلا رہتا تھا۔ دروازے میں سبز رنگ کی جالی کا ایک باریک سا پردہ لٹکا رہتا تھا۔ یکایک دروازے کا پردہ ہلا اور ڈرائنگ روم میں سرسراہٹ سی ہوئی، جیسے ریشم کا تھان کھل رہا ہو۔ پھر چوڑیاں کھنکیں اور ایک نسوانی آواز نے چند ہچکیاں لیں۔ فرش پر اونچی ایڑی والے زنانہ جوتوں کے چلنے پھرنے کی آواز پیدا ہوئی۔ میں ڈرتے ڈرتے پردے کے پیچھے سے جھانکنے لگا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن فضا میں ہنا کے عطر کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ میں نے ڈرائنگ روم کا بلب روشن کر کے ماحول کا جائزہ لیا۔ ایک اداس خاموشی کے سوا وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ واپس آ کر پلنگ پر لیٹا تو چھت پر بہت سے بھاری بھرکم قدموں کی آواز سنائی دی، اور ساتھ ہی کئی پتھر پے در پہ اندر برسنے لگے۔ پھر پتھر میرے دائیں بائیں آگے پیچھے زور زور سے گرتے تھے، لیکن مجھے لگتے نہ تھے۔ دروازہ، کھڑکی اور روشن دان بند تھے، لیکن پتھروں کا میں بدستور برستا رہا۔ باہر کافی زور کی بارش ہو رہی تھی، لیکن کمرے میں گرنے والے پتھر بالکل خشک تھے۔ ایک اینٹ جو میرے بازو کے عین پاس آ کے گری، کوئی 2.5 سیر وزنی تھی۔ اب آپ کو سوال حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
آپ کا سمعی مہارتوں کے جوابات کا وقت ختم ہوا۔ اب آپ دوسرے جز کے سوالات کے لیے صفحہ پلٹ سکتے ہیں۔ اس دوسرے جز کے لیے آپ کے پاس 20 منٹ ہیں۔